بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک جادوگر بھی تھا۔ جیسے ہی جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے کوئی چھوٹا لڑکا میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس جادوگر کے پاس بھیجا تاکہ وہ جادو سیکھ سکے۔ جس راستے سے وہ لڑکا جاتا تھا اسی راستے میں اسے ایک راہب بیٹھا ہوا ملا۔ اس نوجوان نے جب راہب کی بات سنی تو بہت متاثر ہوا۔ اب یہ اس لڑکے کی عادت بن گئی تھی کہ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے وہ راہب سے ملتا اور وہاں بیٹھا رہتا۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر نے اس سے مارا پیٹا تو لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ تو راہب نے اسے مشورہ دیا کہ اگر تم جادوگر سے ڈرتے ہو تو اس کو بتایا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب تمہیں اپنے کنبے والوں کا ڈر ہو تو ان کو کہنا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا جانور آیا اور اس نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ مجھے آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر تجھے راہب کا کام جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ آزادانہ طور پر گھوم سکیں۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر جانور کی طرف پھینکا تو جانور مارا گیا اور لوگ آزادانہ طور پر گھومنے لگے۔ تب وہ نوجوان اس راہب کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو۔ اب تمہارا معاملہ اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے جہاں مجھے لگتا ہے تمہیں جلد ہی امتحان میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر تمہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو میرے بارے میں بتا کر مجھ کو چھوڑ نہ دینا۔ چنانچہ اس لڑکے نے نابینا اور جذام میں مبتلا لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا اور ہر طرح کے بیمار لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ بادشاہ کا کوئی ساتھی اندھا ہو گیا، تو جب اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا، اگر آپ مجھے اپنے علاج کے ذریعے سے ٹھیک کر دیں تو میں یہ ساری چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ تو لڑکے نے جواب دیا، میں خود کسی کا علاج نہیں کرتا، یہ اللہ ہے جو سب ٹھیک کرتا ہے۔ بس اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں تو میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ تو اس پر وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ویسے ہی آ بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بینائی کیسے واپس آ گئی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، اے لڑکے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے جادو میں اتنے ماہر بن گئے ہو کہ تم اندھوں اور بیمار لوگوں کا علاج کرتے ہو۔ تو لڑکے نے جواب دیا، میں خود کسی کا علاج نہیں کرتا، یہ اللہ ہے جو سب ٹھیک کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے بھی پکڑ لیا اور سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اس طرح بادشاہ نے راہب کو بھی طلب کیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، تاہم اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر بادشاہ نے آرا منگوایا اور راہب کے سر کو آرے سے چیر کر دو حصے کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کا وہ درباری لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، لیکن اس نے بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کے سر کو بھی آرے سے چیر کر دو حصے کر دیا گیا۔
تب وہ چھوٹا لڑکا لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، لیکن اس نے بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جاؤ۔ جب آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ تو اس کو اپنا ایمان ترک کرنے کو کہنا، لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ جب سپاہی اسے لے کر پہاڑ پر چڑھے تو اس لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے کسی طرح ان سے بچا۔ تو اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ آیا اور سارے سپاہی نیچے گر گئے۔ چنانچہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میرے سپاہیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو ہلاک کر کے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوبارہ اپنے کچھ سپاہیوں کے حوالے کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے لے کر چھوٹی سی کشتی پر جاؤ، اور جب کشتی سمندر کے وسط میں پہنچے تو اس کو کہنا کہ اپنا دین ترک کرے، لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ تو بادشاہ کے لوگ اس لڑکے کو پکڑ کر سمندر میں لے گئے۔ تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ، مجھے ان سے بچا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سارے سپاہی پانی میں ڈوب کر مر گئے، اور لڑکا بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا میرے سپاہیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو ہلاک کر کے مجھے بچا لیا، اور تم مجھے اس وقت تک مار ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ کام نہ کرو جو میں تم سے کرنے کو کہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کام کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ لٹکا دو، پھر ایک تیر کمان پکڑ کر کہو اللہ کے نام پر جو تمام جہانوں کا رب ہے، پھر تیر مجھ پر چلاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے مار سکو گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ لٹکا دیا، پھر تیر کو کمان میں رکھا اور کہا اللہ کے نام پر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک تیر چلایا تو تیر لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا جہاں اسے تیر لگا تھا اور وہ دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ اللہ پر ایمان لائے تو درباری بادشاہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے واقعتاً وہی کیا جس کو آپ روکنا چاہتے تھے؟ اب عوام نے اللہ پر یقین کر لیا ہے۔ درباری کی بات سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے اور اس میں آگ جلا کر ان تمام لوگوں کو اس میں ڈالا جائے جو اس لڑکے کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ بس جب یہ گڑھے کھودے گئے تھے اور ان میں آگ بھڑک اٹھی تو لوگوں کو کہا گیا کہ جو اس لڑکے کے مذہب سے باز نہیں آئے گا اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر خود اس آگ میں کود جاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے موت قبول کر لی لیکن مذہب ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی تو اسے آگ میں کودنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتی تو کبھی آگ کی طرف، تو اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، صبر کر اور جھجک مت، کیونکہ یہ سچا دین ہے۔ چنانچہ درباریوں نے خندق کے کنارے پر بیٹھ کر اہل ایمان کو آگ میں ڈالا، اور درباری لوگ بادشاہ کے پاس آ کر گواہی دیتے تھے کہ ہم نے اہل ایمان کو آگ میں ڈالنے کے حکم کی تعمیل کی اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مروی ہے کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ پاک نے آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی روحوں کو قبض کر کے ان کو نجات عطا فرمائی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کناروں پر بیٹھے بادشاہ کے درباریوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلا ڈالا۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس واقعہ کے متعلق آیات موجود ہیں۔